وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ میں سنا. حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر آیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہمیں بھی معلومات بہت ساری ہے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ میں باتیں بیان فرمائی ہے، اس لیے ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں. لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح، ان کے درمیان دو نبی اور گزرے ہیں. ایک ہے خود حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام، لیکن چونکہ ان کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا اور قرآن کریم میں کہیں ان کا نام نہیں آیا، ایک چھوٹی سی آیت میں بھی نہیں آیا. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیث یہ بھی نبی ہیں. اب جب قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں آیا تو ہمیں بھی ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں، اس لیے بہت پہلے کی باتیں ہیں. تو حضرت شیث علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہے. ان کے بارے میں ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی تو بہت ہیں. قرآن کریم میں 25 یا 30 کے قریب نبیوں کا ذکر آیا ہے. ہم زیادہ تر انہی کی تفصیل جانتے ہیں. جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا، زیادہ تر ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں. تو حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں بھی زیادہ معلومات اور تفصیلات نہیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد میں تیسرے نبی ہیں. پہلے نبی حضرت آدم، پھر حضرت آدم کے بیٹے شیث، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام. ان کا ذکر پورے قرآن کریم میں صرف 2 جگہ آیا ہے، اور وہ بھی اللہ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ صرف ایک مختصر سا لفظ استعمال فرمایا. ایک تو سورہ بقرہ کے اندر ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کہ حضرت ادریس کا بھی آپ اپنی کتاب میں ذکر کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے، یعنی سچائی پر جمے ہوئے تھے. اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، یا ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا. بس یہاں اتنا سا ذکر آیا ہے، اور ایک 17ویں پارے میں ذکر آیا ہے، وہاں بھی تھوڑا سا ذکر آیا ہے صرف نام. تو اب حضرت ادریس کے بارے میں بھی زیادہ معلومات ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہی زیادہ ذکر نہیں کیا، صرف نام ذکر کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بارے میں تفصیلات بھی زیادہ نہیں مل سکتی. حدیثوں میں کچھ حدیثوں میں مختلف باتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، تفسیروں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو حضرت ادریس، ان کا نام تو اصل میں کچھ اور تھا. ان کا نام تھا اخنوخ، عجیب سا نام ہے. پھر بعد میں ان کا لقب یہ ادریس پڑ گیا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر آدمی کا نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کا کام ہوتا ہے یا جب اس کا پیشہ ہوتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. جیسے کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے تو ہم اس کو ماسٹر کہتے تھے، یا اور پیشے کے حساب سے، کام کے حساب سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے. تو حضرت ادریس یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. اب ادریس کے معنی کیا ہے کہ یہ درس دینے والے، سبق پڑھانے والے، اس نام سے یہ مشہور ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے بہت سے کاموں کی شروعات ہوئی.
حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں کی شروعات ان کے ذریعے سے کرائی، اس لیے ان کا نام یہ ادریس پڑ گیا۔ تو ایک کام تو کیا ہے کہ لکھنا، قلم کے ذریعے سے لکھنا، یہ کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنے کو سمجھتے نہیں تھے کہ کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کوئی شکل صورت نہیں تھی۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام سے اللہ نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھنے کا کام لیا، خود انہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا اور لوگوں کو پڑھنا سکھایا، پڑھانا سکھایا، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ادریس۔ اور حضرت ادریس یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوتوں میں سے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے ہیں، نیچے جا کر پوتے پڑ پوتوں میں یہ حضرت ادریس ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر ہمیں ابھی سنا، تو ان کے پردادا میں سے ہیں، پردادا سے بھی بلکہ اوپر یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں ان کا زمانہ گزرا ہے۔ اور ان کا شہر جہاں انہوں نے کام کیا، جہاں یہ پیدا ہوئے، اس شہر کا نام ہے بابل۔ بابل کے اندر انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے احکامات بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے 25 یا 30 صحیفے اتارے۔ کتاب تو اس کو بولتے ہیں جو بڑی کتاب ہوتی ہے، جس میں زیادہ احکامات ہوتے ہیں، زیادہ باتیں ہوتی ہیں، وہ تو 4 ہے۔ آسمانی کتاب جو ہم سب کو معلوم ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، یہ تو بڑی کتابیں ہیں، ان میں زیادہ احکامات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی نبی ہیں جن پر اللہ نے کوئی بڑی کتاب تو نہیں اتاری، لیکن چھوٹے چھوٹے صحیفے جن کو کتابچہ بولتے ہیں، وہ اللہ نے اور بھی بہت سارے نبیوں پر نازل کیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مشہور نبی ہیں، لیکن ان پر اللہ نے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں کی، لیکن چھوٹے چھوٹے صحیفے بہت سارے ان پر بھی اللہ نے نازل کیے، جن میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی اللہ نے چھوٹے چھوٹے صحیفے بہت سارے اتارے ہیں، جن میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ کے قاعدے قانون تھے، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے تھے، وہ سب ان کے اندر تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ نے 25 یا 30 کے قریب صحیفے اتارے ہیں۔ تو حضرت ادریس کو ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا کام شروع کیا، قلم کے ذریعے لوگوں کو لکھانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، اس لیے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ شروع کیا کہ کپڑے بنانا اور کپڑے سینا، یہ کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس کے ذریعے جس چیز سے کپڑا بنتا ہے اس سے یہ سوتی کپڑا بنایا کرتے تھے اور پھر اس کو سیتے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں میں کپڑا پہننے کا رواج نہیں تھا اور سی کر پہننے کا رواج نہیں تھا، تو ان سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جانوروں کا جو چمڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، ان کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ ویسے ثابت نکال لیا کرتے اور اسی کو بس اوڑھ لیا کرتے، اسی کو پہن لیا کرتے، اسی کو باندھ لیا کرتے چادر کے طور پر، لنگی کے طور پر۔ بس یہ اپنے سطر کو چھپانے کا اس وقت صرف یہ طریقہ تھا، کپڑا اس وقت کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ سب کے لیے پہننے کے لیے کیا تھا؟ جانوروں کا چمڑا، اسی کو لوگ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو کپڑے کی شروعات سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کی کہ اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس کے ذریعے یہ کپڑا بنایا کرتے تھے اور پھر اس کو ہاتھ سے سلا بھی کرتے تھے۔ تو کپڑا بنانے کا بھی طریقہ اللہ نے ان کو بتایا اور کپڑے کو سینے کا، یعنی آدمی کے جسم کی بناوٹ کے حساب سے، جیسا کہ آج کل ہم بنا کے پہنتے ہیں، تو جسم کی بناوٹ کے حساب سے اس کپڑے کو پھر بنا کے پہننا، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ تو یہ ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ یہ کام کرتے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ اپنے دینی کاموں کے علاوہ جو وقت نکلتا تھا اس میں یہ کام کرتے تھے، کپڑے سینے کا، اور ہر سوئی کا ہر دھاگا پھر ڈالتے وقت جو سینے کے لیے جو دھاگا ڈالنا پڑتا ہے، ہر دھاگا ڈالتے وقت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ تو صبح سے لے کے شام تک ان کی
آسمان پر پہنچنے والے سب سے زیادہ عمل یہ ان کے ہوتے تھے. سب سے زیادہ نیکیاں اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے, سب سے زیادہ نیک اعمال جو آسمان پر پہنچتے تھے انسانوں میں, وہ سب سے زیادہ روزانہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سب سے اچھے اعمال آسمان پر پہنچتے تھے. صبح سے لے کے شام تک کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. اسی طریقے سے سامان تول کر لینے دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, تولنے کے لیے جیسے ترازو کی ضرورت ہے, وزن کرنے کے لیے بانٹوں کی ضرورت ہے, یا اور بھی اس وقت کے حساب سے سامان تول کر لینے دینے کے لیے اس کے لیے جو بھی اوزار کی ضرورت ہے, وہ سب حضرت ادریس علیہ السلام بنایا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کا علم سکھاتے تھے, لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے لیا. اسی طریقے سے حساب کتاب کا کام, کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی لکھنا ہی نہیں جانتا تھا, تو حساب کتاب تو بہت دور کی بات ہے. تو لکھنے کی شروعات بھی چونکہ انہیں سے ہوئی, اور حساب کتاب کرنا, لین دین میں جو حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے آج کل جو ہم سب پڑھتے ہیں, جوڑ بھاگی گنا بھاگ, یہ جو بھی گنت ہوتی ہے, اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے یہ علم عطا فرمایا. حساب کتاب کرنے کا, کس طرح حساب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ سارے ہنر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائے, اور حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر لوگوں کو یہ علم سکھائے. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آج یہ علوم کتنے بڑے بڑے ہیں, لکھنا اور تولنے کے اسباب اور کپڑا بنانا, سینا, یعنی کتنے بڑے بڑے ہنر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ اس کے بغیر پہلی مرتبہ کوئی علم آتا ہے تو وہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا, تو اللہ ہی انسان کو وہ علم اور وہ قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے انسان اس کو شروع کرتا ہے. تو اتنے سارے کاموں کی شروعات اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے کی. تو بابل کے اندر یہ لوگوں کو اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام بھی پہنچاتے, لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی. یعنی ان سے علم اور ہنر تو حاصل کرتے, لیکن ایمان کے مطابق لوگوں نے زندگی بہت کم گزاری اور ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جب زیادہ پریشان ہوئے, لوگوں نے ستایا, تو بابل کو چھوڑ کر اور یہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے. اس لیے کہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے, جہاں ہی بڑا ہوتا ہے, تو وہاں کے لوگ ان کو جانتے ہیں زیادہ تر عام طور پر, تو وہاں کے لوگ زیادہ اس کا اثر نہیں لیتے کہ یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے, کیا کہاں سے نبی بن گئے. تو اس طرح لوگ اس کا کم اثر لیتے. تو چونکہ یہ بھی وہیں پیدا ہوئے, وہیں رہے, وہیں بڑے ہوئے, وہیں اللہ نے نبی بنایا, تو بہت کم لوگوں نے ان کی باتوں کو لیا اور ان پر ایمان لائے, بہت کم. جتنے لوگ ان کے ساتھ میں ایمان لے کر آئے, حضرت ادریس علیہ السلام ان ایمان والوں کو لے کر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کے لیے روانہ ہو گئے. اس لیے کہ سمجھ گئے کہ اب یہاں کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں, جن کو ماننا تھا وہ مان لیے, تو ان سب کو لے کر یہ ہجرت کر کے مصر کے لیے روانہ ہو گئے. وہاں پھر انہوں نے جا کر اللہ کا کام کیا, اللہ کے دین کا کام کیا, اللہ کے احکامات وہاں کے لوگوں کو سمجھایا. تو وہاں کے لوگوں نے پھر کافی اثر لیا اور کافی لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کو نبی مانا. پھر اب ان کے بارے میں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا. اب اس کے کئی معنی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موت نہیں دی, بلکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تفصیلی معلومات ہے قرآن میں, اس لیے ہمیں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں ہے کہ واقعی ان کو اٹھا لیا. بس ایک لفظ استعمال فرمایا اللہ نے قرآن میں. اب اس سے اندازہ لگایا مفسرین نے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا جنت میں, اور دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی آسمان پر اٹھا لیا اور ان کو ابھی موت نہیں آئی, اور آسمان پر, چوتھے آسمان پر پھر اللہ نے ان کو موت دی. تو یہ تفسیروں میں مختلف باتیں الگ الگ ہیں, ان کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے, جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے, کوئی چونکہ پکی کوئی بات ٹھوس بات نہیں ہے. تو اس طریقے سے مختصر سا ان کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, کچھ ذکر جو ہے حدیثوں میں ملتا ہے, تو وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو